معلوم ہے کہ شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، جیسا کہ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں یہ حدیثیں سنیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے دور نفاق کی نشانی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو بدر کی لڑائی میں بھی شریک تھے اور عقبہ کی رات ایک نقیب تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو نہ مارو گے، اور ناحق کسی پر کوئی بہتان نہیں باندھو گے، اور نیک کاموں میں نافرمانی نہ کرو گے۔ پھر جو کوئی تم میں یہ اقرار پورا کرے اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو کوئی ان گناہوں میں سے کسی کا ارتکاب کر بیٹھے اور اسلامی قانون کے مطابق اس کو سزا مل جائے تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دے تو وہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے آخرت میں بھی اس کو معاف کر دے اور چاہے عذاب دے۔ پھر ہم نے ان باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ تو محترم حضرات، اس حدیث میں یعنی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیعت کرتے تھے لوگوں سے تو کس طرح بیعت ہوتی تھی، تو یہ آپ نے سنا ہے۔ آج جو ہے پیرا مریدی والے لوگ جو ہیں بیعت کرتے ہیں، پتہ چلا ان کا مرید انہیں معلوم ہے کہ شراب پیتا ہے، بیعت کر چکا اس کے بعد بھی شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے مرید سے نہیں کہتے کہ جو بیعت یعنی دین اسلام میں ہے اس بیعت پر آپ پورا مکمل آپ اتریں، اور ورنہ میری بیعت جو ہے آپ سے کوئی بیعت نہیں رہے گی، ٹوٹ جائے گی۔ لہذا آج کے جو پیر لوگ ہیں ان کو کہنا چاہیے اپنے مریدوں سے کہ اگر یہ سب کرو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہماری تمہاری کوئی بیعت نہیں، نہ ہی کوئی سمجھوتا ہے۔ لیکن آج جو پیر لوگ جو ہیں روپیوں کے چکر میں بیچارے اپنے مرید اگر امیر ہے تو اس سے کچھ نہیں بول پاتے کہ یہ پیسہ تم سود کا اکٹھا کر رہے ہو، جھوٹ بول کے اکٹھا کر رہے ہو، یا چوری کر اکٹھا کر رہے ہو، صرف لینے اور کھانے سے مطلب ہے، بس یہی پیرا مریدی ہے۔ تو جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر بیعت کرتا ہے تو اس کی تو بیعت ہے، باقی تو سب ایک دیکھا جائے صرف معاملہ چلا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اگر بیعت ہونا چاہتے ہو تو اپنے اندر وہ صلاحیت پہلے پیدا کرو، اس کے بعد میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے کہ جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جنہیں لیے پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کی وادیوں میں اپنا دین بچانے کے لیے چلا جائے گا۔ یعنی ایسا وقت دور آئے گا کہ آدمی اپنا دین بچانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمانہ قریب ہے جو اپنی بکریاں لے کر پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کی وادیوں میں اپنا دین بچانے کے لیے چلا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کو ایسے کام کا حکم دیتے تھے جس کا کرنا ان کے لیے آسان ہوتا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرح نہیں، آپ معصوم عین الخطا ہیں، آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے، لہذا آپ اس سے زیادہ کا ہمیں حکم دیجیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غصہ ہوئے کہ چہرے مبارک سے غصہ ظاہر ہونے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں
تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور اللہ کو زیادہ جاننے والا ہوں میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلی پچھلی خطائیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی معاف کر دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پالے گا۔ ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کو سب سے زیادہ ہو، دوسرے کسی بندے سے خاص اللہ کے لیے دوستی ہو، تیسرے جسے اللہ تعالیٰ نے کفر سے بچا لیا وہ دوبارہ کفر کی طرف جانا اتنا ہی ناپسند سمجھے جتنا آگ میں ڈالا جانا۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا مزہ وہ پالے گا جو اللہ کے لیے صرف دوستی کرے اور اللہ کے لیے محبت کرے۔ یعنی کوئی اللہ والا ہے، میرے رب کا نام لینے والا ہے، نماز پڑھتا ہے، سارے اسلام کے احکام بجا لاتا ہے، آپ اس سے بہت زیادہ محبت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دشواری کو دور کرے۔ اور دشمنی صرف اس لیے رکھے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، تو جو ہے یہ آپ کی محبت اللہ کے لیے ہے۔ اور پتہ چلا کہ جو نمازی ہیں آپ ان کو ایک گری نظروں سے دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو یعنی آپ کچھ نہیں کرتے تو آپ اپنے کو بہترین سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کا صرف دنیا کا ہی معاملہ ہے، لیکن اللہ کے یہاں آپ کی اللہ کے لیے نہ محبت سمجھی جائے گی اور نہ ہی اللہ کا خوف مانا جائے گا۔ اور اس حدیث میں آگے ایمان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کفر میں واپس لوٹنا، یعنی آپ اتنا برا سمجھے جتنا تمہیں آگ میں ڈالا جانا۔ کوئی تمہیں آگ میں ڈالے تو آپ غور کریں کہ کتنا آپ کو دشوار ہونا گزرے گا، دشواری گزرے گی کہ ہم بچ جائیں۔ تو اسی طرح یعنی آپ مومن ہو کے اب واپس کفر کی طرف لوٹتے ہیں تو اتنا ہی برا سمجھیں اتنا آگ میں ڈالا جانا۔ آگ میں ڈالنے سے انسان ختم ہو جائے گا، تکلیف والا ہوگا۔ لہٰذا سبھی امت مسلمہ کے لیے میری طرف سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حساب کتاب کے بعد جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لو۔ پھر ایسے لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے وہ جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے، پھر برساتی یا زندگی کی نہر میں ڈالے جائیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو شک ہے وہ اس طرح نئے سرے سے، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کا اگزامپل دیتے ہیں کہ اگیں گے، نئے سرے سے اگیں گے جیسے دانا جو ہے ندی کے کنارے اگتا ہے، یعنی جل کر اس طرح خاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو نکالے گا جہنم سے۔ تو جس طرح ندی کے کنارے کوئی دانا پڑا ہے وہ اگتا ہے نیا پودا، تو اسی طرح یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اگزامپل دیا ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کیسے دانا زردی مائل اگتا ہے؟ وہی کہا مجھ سے عمر بن یحییٰ نے یہ حدیث بیان کی۔ تو محترم حضرات، آپ نے یہ بھی سنا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، لیکن اس میں دوزخ کا بھی بیان ہے کہ اس کو سزا بھگتنے کے بعد پھر جو ہے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میں سو رہا تھا، خواب میں کچھ لوگوں کو دیکھا جو میرے سامنے پیش کیے گئے اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں، کسی کا کرتا سینے تک اور کسی کا اس سے بھی کم، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میرے سامنے لائے گئے، وہ ایسا کرتا پہنے ہوئے تھے جس کو گھسیٹ رہے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین، یعنی سب سے زیادہ دین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور یہ پچھلی حدیث میں یعنی جو دیا گیا ہے کہ جو آج لوگ یعنی میلادوں میں اور شاعر وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ جس
के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, वो जन्नत में दाखिल हो बेशक होगा, लेकिन सजा भुगतने के बाद। अब फिर अल्लाह की रहमत है, लेकिन हदीस में जो बयान है वो सजा भुगतने के बाद कर दिया गया। तो मेरे भाई, आप मेहनत करें, अमल करें, जो हमारे दीन में है, दीन इस्लाम जिन पर कायम है, आप उनको अमल में लाएं, उनको कायम करें, उनको पढ़ें, तभी कुछ होगा। बिन करे कुछ नहीं।